بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ حضرت نے ہم سب کو دنیا کے اندر بہت تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا قیام اس دنیا میں بہت ہی مختصر ہے، اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر یقینی بھی ہے۔ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر یقینی بھی ہے۔ اس بھرے مجمع میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم یقین کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم آج عشاء کی نماز پڑھ سکیں۔ نماز میں تو ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں جب دائیں طرف کو سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ یہ زندگی میرے بھائیوں ایسی غیر یقینی ہے، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی یقینی ہے، ہمیشہ کی ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس لامحدود زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس دنیا کی مختصر اور غیر یقینی زندگی پر ہی ہے۔ یعنی جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کر کے اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے پہ زندگی گزار کے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اب یہ اللہ کے حکم اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے ہماری زندگی میں بھی آ جائیں اور ساری انسانیت کی زندگی میں آ جائے، ساری انسانیت کی، چونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا اب امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے آخری سرے پر بھی جو رہ رہا ہے اس کو بھی اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار کرنا اور حضور علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنے کے لیے تیار کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اب یہ چیزیں میرے اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں کس طرح آ جائیں، اس کے لیے ہمیں وہ زندگیاں دیکھنی پڑیں گی جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور محنت کر کے ان چیزوں کو زندہ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں جو اس کی محنت کی، اس محنت میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ملتی ہے وہ ہے یقینوں کی تبدیلی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت ملتے ہی جو محنت کی ہے اس پہ کی ہے کہ ہر انسان کے دل سے اللہ کا غیر نکلے اور اللہ پاک کی ذات عالی سما جائے۔ اور اس کے لیے آپ نے جو سب سے مضبوط بول امت کو دیا وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ بنیاد اور اساس ہے انسان کے کامیابی کے رخ پہ چلنے کے لیے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اس دل سے اللہ کا غیر نکلے اور اللہ پاک کے ذات عالی اس دل کے اندر سما جائے، اور ایسا نکلے کہ دل کے کسی کونے اور کاشے میں بھی اللہ کا غیر چھپا ہوا نہ ہو، غیر چھپا ہوا نہ ہو، کیونکہ اللہ کا غیر سب سے زیادہ آہستہ، چوٹی سے بھی زیادہ آہستہ دل میں آتا ہے۔ یہ ایسی نازک چیز ہے
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں اس کی محنت کی، برسوں، کہ دل سے اللہ کا غیر نکلے، اللہ کا غیر سے نکلے، اس لیے کہ اللہ پاک صرف اور صرف اسی دل میں آتے ہیں جس میں اس کا غیر نہ ہو۔ یہ دل جو ہے، یہ ایمان والے کا دل جو ہے، یہ اللہ کی آماجگاہ ہے، اللہ کے سمانے کی، اللہ کی جگہ۔ یہ دل اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے دل میں اللہ کا غیر نہ آئے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کے غیر کو دل سے نکلوایا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ پاک سے ہوتا ہے۔ اور جیسے اس دور میں اس بول کو بولنے کی ضرورت تھی، آج بھی اس دور میں بھی اس بول کو کثرت سے بولنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ماحول میں چاروں طرف اللہ کے غیر سے ہونے کی ہی تذکرے ہیں۔ شکلیں بدل گئی لیکن بول وہی ہے اللہ کے غیر۔ اس دور میں بھی اگر کوئی اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو نہ کہے نا بار بار، تو اللہ کے غیر دل میں آ جائے گا۔ چیزوں سے ہوتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے، عہدے اور منصب سے ہوتا ہے، یہ سب اس دل سے نکالنا ہے کہ نہیں اللہ کرتے، اللہ کرتے۔ رزاق اللہ حضرت کی ذات عالی ہے، رزق اللہ پاک دیتے، اللہ پاک رزق دیتے، اور اس دینے میں اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے۔ وہ رزاق ہے، وہ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے سب کو رزق دینا۔ اور ایسے رزاق کہ جب رزق دینے پہ آ جائیں تو وہ موذی جانور جس کے مارنے کا ہمیں حکم ملا اس کو بھی روزی پہنچاتے ہیں، سانپ کو بھی اس کو ہی پہنچاتے ہیں۔ شیخ نے واقعہ لکھا ہے نا طالب فضائل صدقات میں ہی ہے کہ کرد ایک قبیلہ تھا، ان کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا۔ وہ ڈاکہ ڈالتے، لوگوں کا مال لوٹتے، اور ایک جنگل میں آ کے ان کی ایک جگہ تھی، وہ ٹھیا تھا ان کا، اور وہاں ان کا پورا وہ جو گروہ تھا ڈاکوؤں کا، وہاں سے اس مال کو آپس میں تقسیم کرتا تھا۔ چنانچہ ایسی ایک مرتبہ وہ ڈاکہ ڈال کے رہے مال لوٹ کے، اور جنگل میں آ کے بیٹھے تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ ذرا سستانے کے لیے ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ سامنے دور 2 کھجور کے درخت ہیں۔ ایک کھجور کے درخت میں تو تر و تازہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور ایک کھجور کا درخت خشک تنا ہے، کوئی نہ پتے ہیں، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، کچھ نہیں ہے، خشک تنا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ اس تر و تازہ کھجور کے درخت سے آیا، اور اس نے ایک کھجور توڑی اور اپنے چونچ میں دبائی اور لے کے اڑا، اور پھر اڑ کے اس خشک کھجور کے تنے پہ پہنچا اور اپنی چونچ سے وہ کھجور اس تنے کے اندر ڈال دی۔ پھر اڑ کے واپس آیا، دوسری کھجور توڑی، اس کو چونچ میں دبا کے لے کے گیا اور جا کے اس کھجور کے خشک درخت میں پھر ڈال دی۔ پھر دوبارہ گیا، پھر ایسے کیا۔ جب کئی مرتبہ اس پرندے نے ایسے کیا تو اس ڈاکو کے سردار کو تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں ڈال کے جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے ایسی چیز دیکھ کے معلوم کرنے کی۔ تو وہ اس خشک کھجور کے درخت پہ چڑھا، جب اوپر تنے پہ چڑھا تو دیکھا تنا اندر سے کھوکھلا ہے، اور اس کے اندر ایک اندھا سانپ، بڑا سانپ جو ہوتا ہے نا اژدہا، وہ منہ کھولے بیٹھا ہے اور آنکھیں اس کے نہیں، اور یہ پرندہ آتا ہے اور اس کے منہ میں کھجور ڈال کے چلا جاتا ہے۔ یہ نیچے اترا، اس کو بڑی عبرت ہوئی، اس نے کہا یا اللہ، ایک وہ جانور جو موذی ہے جس کے مارنے کا ہمیں حکم ملا، آج وہ اندھا ہو گیا، تو تو نے روزی پہنچانے پہ ایک پرندے کو اس پہ مقرر کر دیا، اور میں اشرف المخلوقات ہو کے لوگوں کا مال لوٹوں؟ تو رزاق ہے، تو مجھے بھی روزی دے گا،
اور اس پہ عبرت ہوئی اور توبہ کی اور سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ رزاق ہے، روزی اس نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اس لیے ہماری نگاہ بھی اس پہ ہی ہو، رب پہ، اور وہ رب العالمین ہے، سب کے پالنے والے ہیں، ایک دو کے نہیں، سب کے پالنے والے ہیں، وہ رب العالمین ہے، جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کو پالتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو نہیں پالیں گے، اور پالنے میں وہ کسی سبب کے محتاج نہیں، کسی سبب کے محتاج نہیں، جنگل بیابان میں بھی روزی پہنچا دیتے ہیں، حفیظ ہے، حفاظت فرماتے ہیں، اور حفاظت فرمانے میں وہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ پاک کو کسی کی حفاظت کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، وہ حفیظ ہے، براہ راست حفاظت فرماتے ہیں، جس کی حفاظت کا فیصلہ فرما لیں، اور جس کی حفاظت کا فیصلہ اٹھا لیں تو سینکڑوں محافظوں کے کی موجودگی میں بھی اس کو اٹھا لیتے ہیں، محافظوں کے موجودگی میں بھی اٹھا لیتے ہیں، جس کی حفاظت کا فیصلہ، اور ایسے حفیظ ہیں کہ حفاظت ایسی چیزوں سے بھی کرا دیتے ہیں جو نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، چونکہ وہ حفیظ تو وہ ہیں، ان سے بھی حفاظت کروا دیں گے جن سے ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک کبھی کبھی اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں کہ میں ایسا حفیظ ہوں۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں رحم اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے براہ راست بغداد کے ایک بزرگ سے سنا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں، براہ راست سنا ہے کہ بغداد میں ایک بزرگ تھے، ایک دن وہ ذرا فارغ تھے، کچھ کام نہیں تھا، تو انہوں نے کہا چلو میں سیر کے لیے، چہل قدمی کے لیے چلتا ہوں، اور وہ گھر سے نکلے اور کچھ فاصلے پہ چلے تھے تو دیکھا کہ ایک بچھو جا رہا ہے، بچھو، اور بچھو کی صفت ہے ڈنک مارنا، وہ اس کے بغیر رہتا نہیں ہے، اور ایسا ڈنک مارتا ہے کہ آدمی ناچ جاتا ہے، پھڑک اٹھتا ہے آدمی، اور بعض مطلب اس کا ڈنک اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ آدمی مر بھی جاتا ہے، بچھو کا کاٹا ہوا، بہت تیز تکلیف ہوتی ہے۔ یہ محاورہ بھی ہے نا، کوئی ذرا چپتی ہوئی بات کرے کہ بات کیا کرتا ہے، بچھو کا سا ڈنک مارتا ہے، اس کی صفت ہی ہے ڈنک مارنا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچھو جو ایک موذی جانور جو کاٹتا ہی ہے، آج یہ کس کی منزل کیا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، چلو میں دیکھتا ہوں۔ آگے آگے بچھو، پیچھے پیچھے یہ، حتیٰ کہ وہ بچھو چلتا چلتا دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچ گیا، یہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، تو دیکھا کہ سامنے پانی میں سے ایک کچھوا بہتا ہوا آ رہا ہے، تیرتا ہوا کچھوا آ رہا ہے، اور اس کنارے پہ آیا جہاں بچھو تھا۔ جب یہ کنارے پہ آیا تو اس بچھو نے خشکی سے چھلانگ ماری اور اس کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا، گویا کہ جیسے اللہ پاک نے اس کے لیے دریا پار کرنے کے لیے کسی کشتی کا بندوبست کیا، اور یہ کچھوا اس کو لے کے، جو پانی کا جانور ہے، اس کو لے کے مڑا دجلہ کے دوسرے کنارے کی طرف، گویا کہ اس کو دریا پار کرا رہا ہے۔ اب ان کو تو اور زیادہ تجسس ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ تو کنارے پہ جو کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایک کشتی کرائے پہ لی اور کہا مجھے بھائی دجلہ کے اس کنارے پہنچا دو، کشتی والوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے آگے وہ کچھوا جس کی پیٹھ پہ بچھو اور پیچھے پیچھے ان بزرگ کی کشتی، حتیٰ کہ دجلہ کا اگلا کنارہ آ گیا۔ جب کنارہ آیا تو اس بچھو نے چھلانگ ماری اور خشکی پہ کود گیا، کچھوا پہ واپس چلا گیا۔
انہوں نے بھی کشتی والے کو پیسے دیے کرائے کے، فارغ کیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے، دیکھو کہاں جاتا ہے یہ، دیکھا کہ دور ایک درخت کے نیچے ایک کوئی مسافر سو رہا ہے۔ اب ان کو خیال ہوا کہ دفعہ اس کچھوے کی بچھو کی صفت ہے ڈنک مارنا، ایسا نہ ہوئے کہ سوئے ہوئے شخص پہ جا کے ڈنک مارے، تو یہ لپک کے آگے بڑھے کہ میں اس کو روکوں۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس سوئے ہوئے شخص کے سرانے ایک سانپ پھنپھنا رہا ہے، سانپ پھنپھنا رہا ہے کہ انقریب جیسے اس کو ڈس لے۔ تو یہ بچھو چھلانگ مار کے اس سانپ کی پیٹھ پہ سوار ہوا اور ایسا ڈنک مارا کہ سانپ تڑپا اور پلٹا، اور پلٹ کے تڑپ کے وہیں مر گیا، اور بچھو جو ہے اس کے بعد آگے چلا۔ اس دوران میں سوئے ہوئے شخص کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب آدمی ہڑبڑا کے بعض دفعہ اٹھتا ہے نا تو آدمی کو قریب کی چیز تو نظر نہیں آتی، دور کی نظر آتی ہے، گھبرایا وہ نگاہ دور جاتی ہے، تو دیکھیں بچھو جا رہا ہے تو آدمی ہر آدمی موذی جانور کو مارتا ہے، تو انہوں نے پتھر اٹھا رہا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ پھر بزرگ پیچھے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ارے بھائی تم یہ کیا کرتے ہو، یہ تو تمہارا محسن ہے، اس نے تم پہ احسان کیا ہے، اور دیکھو یہ سانپ یہ تمہیں ہلاک کر رہا تھا۔ اور پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ پاک نے تمہاری حفاظت کے لیے کہاں سے اس بچھو کو بھیجا اور کس طرح سے دریا پار کیا، اور عنقریب کے سانپ تمہیں ڈسنے والا تھا، اس نے اس کو مارا، جو تمہارا محسن ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے دل میں اللہ کی صفت حفیظ ہونے کا یقین اور بڑھ گیا کہ وہ حفیظ ہے، حفاظت فرماتا ہے، اور حفاظت فرمانے پہ جب آتا ہے تو نقصان دینے والی چیز سے بھی حفاظت کرا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل میں بھی یقین اترے کہ اللہ پاک حفیظ ہے، اللہ پاک حفیظ، وہ معز ہے، عزت دینے والے ہیں، اور عزت دینے میں وہ کسی ظاہری سبب کے محتاج نہیں کہ عہدہ ہو تو عزت ملے، منصب ہو تو عزت ملے، کرسی ہو تو عزت ملے، مکان ہو تو عزت ملے، سواری ہو تو عزت ملے، فیکٹری کارخانے ہو تو عزت ملے۔ اللہ پاک اس کے محتاج نہیں ہے۔ جس کو عزت دینے پہ آتے ہیں تو جھوپڑے میں بیٹھا کے پھٹے کپڑوں میں عزت دیتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچے ان کے مکانات، کچے ان کے مکانات، اور بدن پہ ایک جوڑا، اس میں بھی بعض دفعہ پیون لگا ہوا، چٹائی پہ بوریے پہ بیٹھنے والے، لیکن بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے کارخانے والے اور بڑے بڑے فیکٹری والے ان کے سامنے آ کے دو زانو بیٹھتے ہیں۔ حضرت ایک دفعہ آپ کے قدم مبارک میرے مکان میں پڑ جائے، حضرت ایک مرتبہ آپ کے قدم مبارک میرے گاڑی میں پڑ جائے، حضرت ایک مرتبہ میری فیکٹری پہ آپ تشریف لے آئیے۔ عزت اس کو کہتے ہیں۔ نہ ظاہری کوئی چیز ہے نہ کچھ اور ہے، اور ایسے اللہ والے کہ بعض اللہ والوں پہ ساری زندگی زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی، کبھی اتنا مال ہی نہیں پاس رہا کہ زکوٰۃ فرض ہو، اور لوگ آگے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ یہ عزت ہے، کیونکہ اللہ پاک معز ہے، انہوں نے عزت کا فیصلہ کیا، اور جب ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو بادشاہت کی کرسی پہ اور تخت پہ بیٹھا کے بھی ذلیل کر کے جیل میں ڈلوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری نگاہ ہر وقت اللہ پاک کے ذات عالی پہ ہو، ہر وقت اللہ پاک کے ذات عالی، اور بار بار اس بول کو بولے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تب یہ دل میں اترے گی، ورنہ ساری چیزوں نے آج ہمیں متاثر کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ دین پہ چلنے والے بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے، نہیں یہ بھی ضروری ہے، بات تو آپ کی ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، نہیں اللہ کے حکموں پہ چلنا ہی ضروری ہے۔ ہم کسی سبب کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس سے ہونے کا یقین دل میں نہیں آنا چاہیے۔
محافظ رکھے، ضرور رکھے، کسی نے نہیں منع کیا، لیکن محافظوں سے حفاظت ہوگی، اس یقین کو دل سے نکالے۔ کارخانے میں رکھیں، فیکٹری میں رکھیں، کاروبار بھی کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس سے میری ضرورتیں پوری ہوں گے، اس یقین کو دل سے نکالیں، اس یقین کو دل سے نکالیں۔ ایک پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، نہ اس کی دکان ہے، نہ اس کا کارخانہ ہے، نہ اس کی فیکٹری ہے، نہ اس کی کوئی ملازمت ہے۔ جب شام کو آتا ہے تو اس کا پپوٹا دانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کس نے کھلایا اس کو؟ اللہ نے کھلایا۔ کس نے کھلایا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کو بار بار کہیں، اور اللہ پاک کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ ہمیں جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گا، اس لیے ہر عمل میں ہمارے اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہر عمل میں، عبادات میں بھی اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاملات میں بھی حضور علیہ السلام کی، معاشرت میں بھی اور اخلاق میں، ہر چیز میں اتباع حضور علیہ السلام کی۔ جو کچھ ملے گا ہمیں حضور علیہ السلام کے راستے سے ملے گا، اس طریقے سے ملے گا۔ یہ دل میں اترے، یہ دل میں اترے، تو یہ کب اترے گی؟ جب اس بول کو بولیں گے کہ جو کچھ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے سے ہوگا، اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کا بار بار تذکرہ کریں، تذکرہ کریں۔ آج ماحول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے تذکرے ہی ختم ہو گئے۔ جن کے تذکرے ہیں ان کی زندگیاں آ رہی ہیں، جن کے تذکرے ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی، اس کا اشتہارات بھی، ان کے سائن بورڈ بھی، ان کے اور مختلف میڈیا پہ ان کے تذکرے، وہ دلوں میں اتر جاتے۔ اگر ہم ہر جگہ، ہر ماحول میں، ہر فضا میں یہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، طریقے سے دیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی پھیلے گا، یہ بھی پھیلے گا۔ صحابہ نے اس کے تذکرے کیے، صحابہ کے دل میں اترا ہوا تھا کہ عزت ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ، ترقی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ، کامیابی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ۔ چنانچہ وہ نہ کسی سے متاثر ہوتے، نہ کسی سے معروف ہوتے، نہ کسی سے ڈرتے، کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ موجود تھا۔ اس زمانے میں دو قومیں جو تھیں وہ بہت زیادہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے مشہور تھیں اور قوت والی کہلاتی تھیں، جس کو آج کی زبان میں سپر پاور کہتے ہیں نا، حالانکہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نہیں ہے۔ سپر پاور جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات عالی ہے، کسی کے پاس سپر پاور نہیں۔ تو وہ ایران اور روم تھے، دو ملک، اور ان میں بھی ایران تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ تو چنانچہ جب کسرا جو ان کا بادشاہ تھا اور شان و شوکت کا مالک بنا ہوا تھا، پیسے کی ریل پھیل تھی، تو اس سے مذاکرے کے لیے جب ایک جماعت مدینہ منورہ سے بھیجی تو اس میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ تھے، ان کو بھیجا کہ مسلمان تو ویسے بھی لڑنا نہیں چاہتا، ہمارا مقصود تو کوئی حکومت ہے نہیں، ہمارا مقصود کوئی مال ہے نہیں، ہمارا مقصود تو ہدایت اور ایمان۔ اگر وہ بات سے ہدایت پہ آ جاتے، اسلام کو قبول کر لیتے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ تو جہاں کہیں بھی گئے ہیں وہ دین کو پھیلانے کی نیت سے گئے، اب اس کے راستے میں جو رکاوٹ بنا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، تب صحابہ نے پھر مقابلہ کیا، اور جو ایمان قبول کر لیتا ہے پھر ہمارا کیا جھگڑا ان سے۔ تو جب ایران گئے اور مدینہ منورہ سے ایران کا سفر، مٹی میں اٹے ہوئے، کپڑے غبار آلود، بال بکھرے ہوئے، اب سواریوں اونٹوں کا سفر
اور گھوڑوں کا سفر تو ایسے ہی ہوتا ہے کبھی ریگستانوں کا. تو جب کسریٰ کے دربار پہ پہنچے محل پہ تو شاہی جو دربان تھا اس نے گیٹ پہ گھسے سے پہلے ٹھہر جاؤ ابھی نہیں، اس حال میں اندر نہیں جانا. باہر ٹھہرایا اور اندر گیا اور ایرانی جبے جو ہوتے ہیں جبے قیمتی لباس وہ لے کے آیا کہ اس کو پہن کے کسریٰ کے دربار میں جاؤ. لیکن کس سے کہا اس نے؟ جن کے دلوں میں یہ اترا ہوا تھا کہ ہمیں عزت ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے، یہ ان سے کہا. ہمیں جو عزت ملے گی وہ حضور علیہ السلام کے لباس سے ملے گی، غیروں کے کپڑوں سے نہیں ملے گی. میرے بھائیوں، آج اس یقین کو دل میں اتارنا ہے، اس یقین کو دل میں اتارنا ہے. تو حضرت ربیع بن عامر الزنو جو عاشق رسول، انہوں نے کہا کہ اگر کسریٰ سے ملنے کے لیے ہمیں اپنا لباس چھوڑ کے تمہارا لباس پہننا پڑے گا تو ہمیں کسریٰ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم واپس جاتے. نہیں ٹھہر جاؤ واپس نہ جاؤ. وہ اندر گیا تو حضرت ربیع بن عامر الزنو کی تلوار جس کا دستہ ٹوٹ گیا تھا اس کو دھجیوں سے اور کترنوں سے، کپڑے کے دھجیاں ہوتی ہیں پھاڑ کے اس سے اس کو باندھ کے ٹھیک کر رہے تھے. تو جو دربان کھڑا ہوا تھا گیٹ پہ اس نے کہا کہ ذرا اپنی تلوار دکھاؤ گے کیسی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ لو. تلوار دی تو تلوار اس نے ٹوٹا ہوا دستہ دیکھ کے حقارت سے ذلت کے ساتھ کہا اچھا اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران کو فتح کرنا چاہتے ہو؟ تو ربیع بن عامر نے کہا کہ ابھی تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا بازو نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا وہ بھی دکھا دو. تو انہوں نے کہا اچھا پھر تم ایران کی مضبوط ترین ڈھال منگواؤ. ایران کی مضبوط، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران تہذیب و تمدن صنعت سب میں مشہور تھا، تو ایران میں ایک ڈھال ہوتی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ دنیا کی کوئی تلوار اس کو توڑ نہیں سکتی. ہر بڑی قوم اور قوت والوں کی کچھ ایسی چیزیں اپنی رکھتے ہیں وہ جس پر ان کو ناز ہو. تو اس پہ ایرانیوں کو ناز تھا کہ ہماری ایران کی اس ڈھال کو کوئی تلوار توڑ نہیں سکتی. وہ منگوائی گئی کہ ایک آدمی اس کو لے کے کھڑا ہو، اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور بسم اللہ کہہ کے جو وار کیا تو ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب تو دربانوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا. وہ دوڑے اندر گئے کسریٰ کے پاس کہ عجیب مخلوق آئی ہے، مخلوق عجیب آئی ہے، ہمارے لباس پہننے کو تیار نہیں اور ہماری مضبوط ترین ڈھال کو اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے توڑ دیا. بادشاہ نے کہا اندر بلاؤ. چنانچہ اندر بلایا گیا اور جو شاہی کچھ اپنی روایات ہوتی ہیں، رواج ہوتا ہے، ان کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے کہ جو مہمان پہلے آئے اس کا اکرام کرو، اور یہ صفت مسلمانوں سے ہی لی گئی ہے. ہمیں کیا حکم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اور کہتے جو کسی کے گھر آئے تو بغیر کھائے پیے چلے جائے ایسے ہی ہے جیسے میت سے چھوٹ کے گیا. کوئی آئے تو اس کا اکرام کرو، چاہے پانی کا گلاس ہی پلا دو. تو چنانچہ وہ شاہی جو اپنے اصول آداب تھے اس کے مطابق ان حضرات کا اکرام کیا گیا. دسترخوان بچھا، کھانا لگا، ان حضرات کو بیٹھایا گیا. تو کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا. کھاتے چیز گر جاتی ہے. اب یہ تھا عاشق رسول. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر موقع پہ آدمی دیکھے کہ میرے محبوب نے اس وقت کیا کیا. یہ ہے عشق. الفاظ کا عشق کچھ نہیں ہوتا.
اس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، آدمی بات کرنے بھی اس کا انداز اختیار کرتا ہے، لباس بھی وہ پہنے گا جو اس کو پسند ہو، حتیٰ کہ خوشبو بھی وہ لگائے گا جو محبوب کو پسند ہو۔ یہ عشق کا ایک تقاضا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا کیا ہے کہ ہر موقع پہ ہم دیکھیں کہ میرے آقا نے اس وقت کیا کیا۔ میرے بھائیوں، اپنے کو پڑھیں کہ ہمارے اندر کتنا عشق ہے، کتنا عشق ہے۔ الفاظ کا عشق نہیں چلا کرتا، عمل کا عشق چلتا ہے، عمل کا چلتا۔ عاشق تو کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، دیکھا تو وہ اپنے عشق میں کچا ہے۔ ایسی ایک دیوانہ تھا، کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، ہر وقت اس کے قصیدے پڑھے اور اس کی تعریفیں کرے، وہ بھی تیز تھی، اس نے اس کو آزمایا۔ ایک دن اسے کہا دیکھ دیکھو جو میرے پیچھے آ رہی ہے میری بہن، وہ کتنی خوبصورت۔ اس نے جو پلٹ کے دیکھا تو ایک جوتا مارا کہ یہ عشق ہے مجھ سے، اگر مجھ سے عشق ہوتا میرے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے آپ کے غیر کے طریقوں پہ چلے اور پھر کہ میں عاشق رسول، ہمارے یہ تو سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان کون تھے؟ یہ صاحب سر رسول تھے، ان کا لقب صاحب سر رسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کی چیزیں بتائی ہوئی تھیں، اور آج کس کو بتایا جاتا ہے؟ قریب ترین آدمی کو، ایسے محبوب۔ تو فوراً ذہن دوڑایا کہ اب یہ لقمہ جو گرا ہے اس وقت میں میرے محبوب کا عمل کیا تھا؟ تو فوراً یاد آ گیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاتے ہوئے اگر کوئی چیز گر جائے کسی کے بھی ہاتھ سے کوئی چیز، تو اس کو کہا اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ کھاتے ہوئے آدمی کی گر جائے چیز تو اب کیا کریں؟ اب ہے یہ آزمائش، یہ کیا کرنا چاہیے؟ چیز کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، مت دیکھو کہ یہ کیا کہیں گے دوسرے لوگ، یہ مجمع کن لوگوں کا یہ کیا کہیں گے۔ آج کسی شرم کے مارے دعوتوں میں جاؤ، ٹیبل پہ کھانا کھا رہا ہے، کھاتے بوٹی گر گئی تو چپکے سے کو جوتے سے اور آگے کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے، کہ ایسے دخیانوس کہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لو۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ وہ اتنا خراب ہو گیا ہو کہ صاف نہ ہو سکتا ہو تو اس کو کسی پرندے کو کھلا دو، اس کو جانور کو کھلا دو، اس کو ڈسٹ بین میں مت ڈالو، کچرے کے ڈبے میں مت ڈالو، گری ہوئی چیز، چاہے وہ ایک چنا ہی کیوں نہ ہو، ایک چنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو فوراً خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ تو نیچے اٹھے اور اس لقمے کو اٹھایا کھانے کے لیے، تو برابر بیٹھے ہوئے کسی نے کونی ماری کہ ارے کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ یہ کسریٰ کا دربار ہے، کسریٰ کا دربار، اور ان کے یہ بات بہت معیوب ہے، ان کے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جس مذاکرے کے تم آئے وہ مذاکرے کی قوت کمزور ہو جائے گی، شیطان یوں پٹخنی دیتا ہے گھما کے کہ بجائے یہ دل میں ڈالنے کے سنت پہ چلو گے تو قوت آئے گی نہیں، اگر یوں کرو گے تو ان کے یہ بہت معیوب ہے، ان کی معاشرت میں یہ چیز کہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھائیں تو تمہاری حیثیت نہیں رہے گی اور تمہارا مذاکرہ کمزور ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو وہ تھے جن کے رگ پہ میں رچا بتا تھا کہ ہمیں جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، اور وہ لقمہ اٹھا کے کھا لیا۔ اب سنت کا تو نور ہوتا ہی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کسریٰ نے دربار میں اندر بلایا اور کسریٰ اپنے شاہانہ انداز سے تخت پہ بیٹھا ہوا، زمرد اور جواہرات کے تخت، مخمل کا بچھونا، اور اس کے سر پہ ایک تاج رکھا ہوا جو اتنا وسیع کہ جیسے ایک زنجیر نے اس کو تھاما ہوا، بیٹھا تکبرانہ انداز سے۔ ان کو لے جا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔
تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو میرے ذہن میں وہ الفاظ ہیں، کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں اس کی تعلیمات میں جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو دونوں ایک سطح پہ بیٹھ کے بات کریں. چونکہ کسرا تخت پہ بیٹھا ہے تو ہماری بھی کرسیاں لائی جائیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسرا بھی تخت چھوڑ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو. اب یہ بات تو کسرا کے لیے بڑی ذلت کی تھی، اس نے تو بھرے مجمع میں میری ذلت کر دی. اس نے غصے میں آ کے کہا کہ ان کو مٹی کے ٹوکرے منگاؤ اور ان کے سروں پہ رکھ کے ان کو نکالو دربار سے. ایرانی تہذیب میں جب کسی کو رسوا کرنا ہو تو سر پہ خاک ڈالی جاتی ہے. ان کی تہذیب میں جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو سر پہ خاک ڈالی جاتی ہے. تو چنانچہ وہ مٹی کے ٹوکرے منگائے اور ان کے سروں پہ رکھے کہا چلے جاؤ. اب یہ نکلے وہاں سے دربار سے، اور نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کے ربیع بن عامر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ سوچ لو، تم نے ایران کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہمارے سپرد کر دی، سوچ لو. اب ایرانی تو ویسی بھی توہم پرست مشہور ہے. اس نے کسی کو ہو یہ کیا بدشگنی ہوئی، یہ کیا بدشگنی ہوئی، یہ کیا کیا ہم نے اپنی مٹی اپنے ہاتھوں سے دے دی ان کو، ارے بلاؤ بلاؤ ان کو واپس بلاؤ. لیکن ایک ہاتھ آنے والے سے یہ جا وہ جا. اور اللہ حضرت نے دکھایا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے جو ایران فتح ہوا، اور یہ بشارت دی گئی کہ آج کا جو کسرا ہلاک ہوا ہے تو اب قیامت تک کوئی کسرا نہیں پیدا ہوگا. تو میرے بھائیو یہ یقین دل میں اترے کہ ہمیں جو کچھ ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گا، اتباع سے. اور یہ اتباع آپ کا ہر عمل میں ہو، ہر عمل میں، عبادات میں بھی آپ کا اتباع. کہ میری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے شباہت کھا جائے، شباہت کھا جائے. میرے محبوب کی نماز کیسی ہوتی تھی، اللہ اکبر، کیسی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا. کبھی تو ہمیں بھی یہ شباہت نصیب ہو جائے، کوئی رات ہماری بھی ایسی گزرے کہ کھڑے کھڑے نماز میں ہمارے پاؤں پہ بھی ورم آئے. زندگی میں کوئی ایک دفعہ تو ایسا ہو جائے. وہ کیا نماز ہوگی جس نماز میں غیر کا خیال ہی نہیں آتا. ایک سورت پڑھی، اس کو ختم کیا تو دوسری شروع کر دی، اس کو پورا ختم کی تو تیسرے کو شروع کر دی، 4 ساڑھے 4 سپارے ایک ایک رات کو پڑھ لی. کہیں ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی، ساری رات گزار دی. تو ہر چیز میں آپ کا اتباع، عبادات میں بھی آپ کا اتباع کہ آپ کی نماز کیسی تھی. ہم بھی محنت کر کے مشق کر کے اپنی نماز کو آپ کی نماز کے مشابہ بنا لیں، شباہت تو آ جائے کچھ. جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے نیت مانتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سب پردے ہٹ جاتے ہیں. اب اس کا اور اللہ کے درمیان براہ راست رابطہ ہے، جب تک کہ وہ کسی کھانسی میں یا کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے میں مشغول نہ ہو. لیکن نماز ایسی پڑھو کہ کوئی حرکت نہ ہو، گھر بھی کاٹ جائے، شہد کی مکھی بھی کاٹ جائے تو پتہ نہ چلے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. ایسی نماز پڑھو، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. کہ دھیان ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک دم نہیں ہوگا، مشق کرتے کرتے ہوگا. نماز آہستہ آہستہ بنے گی، ایک دم نہیں بنا کرتے. لیکن بنانے کی طرف قدم تو اٹھے، قدم تو اٹھے. اس کیا کہا جاتا ہے کہ فرض نماز میں ہم اتنے پہلے آ جائیں کہ سنتیں پڑھ کے 5 منٹ اس کے مل سکے جس میں آدمی نماز کا انتظار کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، ایک اہم عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. جب سنتوں سے فارغ ہو کے 5 بجے تک یہ انتظار، 5 منٹ تک یہ انتظار کرے گا
اب جو اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ ہوگا اور اس کا رب ہوگا. اس آدمی بھاگتا دوڑتا آتا ہے نا، یہ چپل جیسے ٹکائی کی کہ رکعت نہ نکل جائے، ایک نکلی یا دو نکلی، اپنی ازمان سے ہی کہیں دکان کی ریل چلی، کہیں دفتر کی ریل چلی، کہیں گھر کی ریل چلی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو کہتے ہیں اچھا سلام پوچھ نماز پوری ہو گئی. نہیں میرے بھائیوں، ہم نماز میں اتنے پہلے آئے. کتنے اللہ والوں کے متعلق سنا ہے کہ 30 سال ہو گئے اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور وہ مسجد میں موجود نہ ہو. اذان ہوئی ہو اور وہ مسجد میں موجود نہ ہو. ایسی نماز پھر اس نماز پہ جو ملتا ہے اللہ. عبداللہ بن مبارک رحم اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ والے تھے. تو ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ؟ کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، لیکن وہ جو میرے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اس والا مقام مجھے نہ مل سکا. تو جس نے خواب دیکھا تو اس کو بڑی کہ کیا ایسی بات تھی. تو اس صبح پہنچے اس لوہار کے گھر. اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ایسا عمل تھا؟ کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ رات کو جب اٹھتا تو عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کا مکان بھی سامنے ہی تھا. اور پہلے جو صاحب حیثیت بھی ہوتے تھے وہ مخلوط آبادیوں میں ہی رہتے تھے. سبھی آبادیوں، غریب بھی امیر بھی سب. چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے میں مالداروں کی بستی میں رہتا تھا تو ہر وقت پریشان رہتا تھا کہ جب دوسرے کے مکان کو اپنے سے اچھا دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، دوسرے کی سواری کو اپنے سے اچھا دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، اور دوسرے کے لباس کو اپنے سے تو پریشان ہو جاتا. تو پھر میں نے اس کو چھوڑ کے غریبوں کی آبادی میں مکان لے لیا. کہنے وہ میرے زندگی کے سب سے اچھے دن تھے کہ جب اپنے لباس کو اور اچھوں سے دیکھتا تو اطمینان اور شکر کی کیفیت پیدا ہوتی، جب اپنے مکان کو دیکھتا تو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی، سواری کی شکر کی کیفیت، کہ میرے زندگی کے سب سے خوشی کے ایام تھے. تو اس سامنے والے مکان میں حضرت مبارک بھی رہتے تھے اس لوہار. تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ رات کو جب اٹھتا اور عبداللہ بن مبارک کے تہجد کی نماز چھت پہ بہت آرام سے پڑھتے دیکھتا تو بس رش کرتا کہ اگر میرے پاس بھی فرصت ہوتی اور میں بھی سستا آیا ہوا ہوتا تو میں بھی ایسی لمبی نماز پڑھتا. لیکن چونکہ سارا دن مزدوری کرنی پڑتی تھی تو ایسی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ رش کرتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کی نماز کا یہ حال تھا کہ یہ لوہے کو آگ پہ تپاتا، جیسے لوہار تپاتے ہیں بھٹی پہ، اور جب لوہا انگارے کی طرح سرخ ہو جاتا تو پھر اس پہ زور سے ضرب ہتھوڑے سے مارتے ہیں لوہار. جتنی جلدی ضرب مارو اتنی جلدی لوہا شکل بدلتا ہے. اگر لوہا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر نہیں ہوتا، تو فوراً ضرب لگانی پڑتی ہے. تو کہتے ہیں انگارے کی طرح لوہے کو تپا کے جو باہر نکال کے ضرب لگانے کا ہتھوڑا اٹھاتا کندھے پہ، اور کان میں آواز آتی اللہ اکبر مؤذن کی، تو پھر ہتھوڑے کو نیچے نہیں لاتا تھا، پیچھے پھینک دیتا تھا. کہ اگر ایک ہتھوڑا بھی اذان کے بعد اس پہ لگایا تو یہ اہتمام نماز پہ زد ہے. یہ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب اذان ہو جائے اب نہیں لگنا دکان میں، اب نہیں بیٹھنا دفتر میں، اب نہیں بیٹھنا گھر میں، اب مسجد کی طرف. تو کہتے ہتھوڑے کو وہی پیچھے پھینک دیتا تھا، نہیں پرواہ کرتا تھا کہ یہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں لوہا تپا ہے، اور مسجد چلا جاتا ہے. اللہ پاک نے اس کو وہ مقام دیا. تو میرے بھائیوں، ایسی نماز کہ اذان ہو اور ہم مسجد میں ہو، کیا خیال ہے؟ تیار ہے نا؟ نماز کی اہمیت تو اسی سے پیدا ہوگی. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ مسجد میں اتنے پہلے آ جاؤ کہ سنت پڑھ کے 5 منٹ ملیں جس میں آدھی نماز کا انتظار کریں، دھیان والی بات، اور سنتوں کا اہتمام کریں.
چاہے وہ مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو. یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ اثر کی سنت تو غیر مؤکدہ ہے، یہ نماز کی اہمیت کو کم کرے گا. عشاء کی سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ نماز کی اہمیت کو کم کرے گا. تو ایسی نماز عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کہ آپ کی نماز بھی ایسی ہوتی تھی، اور رات کو آپ لمبی لمبی نماز پڑھتے، لمبی لمبی نماز. ہم بھی راتوں کو اٹھ کے مشق کریں اس کی کہ فرائض کے بعد سب سے اہم نماز رات کی ہے تہجد. سب سے اہم نماز تہجد. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر ہو سکے تو تہجد کو کبھی مت چھوڑنا، کہ حضور علیہ السلام نے بیماری میں بھی تہجد نہیں چھوڑی. بیماری میں سفر پہ بھی اونٹ کے پیٹھ پہ پڑی. تہجد ایسی ہے کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، کہ وہ وقت اللہ کے قرب کا ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا ہوتا ہے. اللہ پاک بندے کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ پاک اعلان کراتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے ہدایت کا مانگنے والا کہ میں ہدایت دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا کہ روزی دوں. اور اللہ پاک تو اعلان کر رہے ہو لینے والا سو رہا ہو. کتنی دکھ کی بات ہے. اور خصوصاً دعوت کے کام کرنے والے، ہماری تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی بغیر تہجد کے. ہماری محنت تو مخلوق ہے، ہم بھی کمزور ہیں، محنت بھی کمزور. اس محنت پہ جان پڑے گی راتوں کے آنسوں سے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کے حصے سے لباس نکلتا ہے، لباس، پوشاک، قیمتی لباس، اور اس کے تنے میں سے گھوڑا نکلتا ہے. وہ گھوڑا جو سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے پر ہیں، پر گھوڑے کے پر ہیں، اور اس پہ زمرد کی زین ہے. اور یہ گھوڑا نہ لید کرتا ہے نہ پیشاب کرتا ہے، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ایک قدم یہاں اگلا قدم وہاں ہوگا جہاں انسان کی نگاہ ہوتی ہے. اور یہ جس جنتی کے کا یہ گھوڑا ہوگا وہ اپنے جنتی کو پیٹھ پہ بیٹھائے گا، اس کو لے کے اڑے گا، اتنی تیز رفتاری سے اڑے گا. اب اس اعزاز اور اکرام کو دیکھ کے اس سے نچلے درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ اللہ پاک سے پوچھیں گے کہ اللہ پاک، اس بندے کا کیا عمل ایسا تھا جس پہ تو نے اس کو یہ انعام دیا؟ وہ کون سا عمل تھا جس پہ انعام دیا؟ تو اللہ پاک کہیں گے جب تم سو رہے ہوتے تھے تو یہ نماز پڑھتا تھا. اس عمل پہ یہ بتایا تہجد کی نماز. تو کیا خیال ہے تہجد کے لیے سب تیار ہے نا؟ کب سے؟ آج سے. تو آج سارا مجمع رات کو اٹھا ہوا ہوگا نا. اور اب تو اتنی لمبی راتیں ہیں کہ آدمی سو کے بھی تھک جائے، سو کے بھی تھک جائے. 6 بجنے میں 5 منٹ تک وقت ہے. آدمی 4 بجے اٹھ جائے، 4:15 بجے اٹھ جائے، 4:30 بجے اٹھ جائے، 5 بجے تک تو سبھی اٹھ جائے. آج سب اٹھیں گے نا انشاءاللہ، اور ایک دوسرے کو کہہ کے سوئیں. پھر اللہ پاک سے رو رو کے مانگے ساری انسانیت کے لیے. یہ رات کے آنسو انسانیت کی زندگی کو بدلیں گے. اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند یہ رات کے آنسو ہیں کہ آدمی بلک بلک کے رو رہا ہو انسانیت کے لیے، بلک بلک کے رو. تو نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت، تلاوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی. آپ پہ قرآن نازل ہوا. حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کے مسجد میں تشریف لاتے، اور جو وفود آئے ہوتے تھے ان کو دین سکھاتے تھے. جو لوگ دین سکھاتے وہ دین سکھاتے، اپنے معمولات سے فارغ ہو کے رات کو مسجد میں تشریف لاتے. ایک رات آپ کو اپنے وقت مقررہ سے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. مثلا اگر آپ 9 بجے آتے تھے تو 9:30 بجے آئے، مثلا جو وقت تھا اس سے تاخیر سے آئے. تو صحابہ انتظار میں تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کی تلاوت کی مقدار مقرر کی ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس پہ میں کسی کام کو ترجیح نہیں دے سکتا تھا. یہ میرے محبوب کا ارشاد ہے. جس پہ قرآن نازل ہوا
میرے بھائیوں، کسی امت کے لیے یہ پسندیدہ نہیں کہ اس پہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ اس نے قرآن نہ پڑھا ہو. یہ امتی سے تو نہیں ہو سکتا. اب قرآن میں اللہ پاک نے ایک چاشنی رکھی ہے، ایک سرور رکھا ہے، اور یہ سرور ایک آدھ دن میں نہیں ملتا. جب عادت پڑ جائے تو یہ سرور ایسا ہے کہ آدمی ناشتہ چھوڑ دے گا، تلاوت نہیں چھوڑے گا. یہ ایسا سرور ہے. اس میں ایسی چاشنی ہے کہ نیند قربان کر دے گا، تلاوت کو نہیں قربان کرے گا. یہ چاشنی کب ملے گی؟ جب آدمی روز پڑھے، نہ منع کرے. تو اس کے لیے بھی تیار ہے نا. تو اگر آج کسی کی تلاوت رہ گئی ہے نا کسی وجہ سے، تو آج ٹھان لیں کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تلاوت نہ ہو جائے. سب کر لیں گے نا انشاءاللہ. جو چیز آج ہو جائے وہ تو ہو جاتی ہے، جو رہ جائے وہ رہ جاتی ہے. ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع میں ذکر کا اہتمام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، جو آپ بخشائے تھے. کہیں آتا ہے 70 مرتبہ، کہیں آتا ہے 100 مرتبہ، کہیں آتا ہے بہت زیادہ مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں گانٹھیں لگی ہوئی تھی، گرہ لگی ہوئی تھی 1000، اور جب تک ہر گرہ پہ استغفار نہ پڑھ لو اس وقت تک سوتے نہیں تھے. روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کہ توبہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کہ اگر تم آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا کو بھی گناہوں سے بھر دو، آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو گناہوں سے بھر دو اور مجھ سے توبہ کرو، تو میں اس سے زیادہ مغفرت لے کے تمہارے استقبال کے لیے آؤں گا. اور ایک جگہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم جتنے ریگستان میں ریت ہے، صحراؤں میں، ان کے ذروں کے برابر گناہ کر لو، اور جتنے دنیا میں درخت ہے ان کے پتوں کے برابر گناہ کر لو، اور جتنے دنیا میں دریا اور سمندر ہے اس میں جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ اور ہر قطرے کے بقدر گناہ کر لو، اور تم مجھ سے توبہ کرو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے تمہیں معاف کرنے سے نہیں روک سکتی. اتنے گناہ کر لو. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو بیٹے دوں گا، باغات دوں گا، پانی دوں گا، نہریں دوں گا، اور اس کے رزق کو کشادہ کروں گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے والا ایسا ہے. جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے اور روتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو کون رلا رہا ہے، کہیں گے اللہ یہ اپنی غلطی پہ نادم ہو کے رو رہا ہے. فرشتے کہیں گے، کہتے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ ہے کوئی معاف کرنے والی ذات؟ کہ اللہ اسی کا یقین ہے تبھی رو رہا ہے، تو اس سے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ پاک ان فرشتوں کو کہتے تم گواہ رہنا میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. میرے بھائیوں وہ ذات معاف کرنے والی ہے، کوئی معافی مانگے بھی تو صحیح. اور یوں کہا کہ تم گناہ کرو اور توبہ کرو میں معاف کروں گا، پھر تم گناہ کرو توبہ کرو میں معاف کروں گا، پھر تم گناہ کرو میں توبہ کرو معاف کروں گا. تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ، میں معاف کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا. کہ دن میں 100 دفعہ بھی توبہ کو کوئی توڑے، دن میں 100 دفعہ بھی کوئی توبہ کو توڑے اور پھر معافی مانگے تو اللہ پھر معاف کر دیں گے. لیکن بس ایک شرط ہے کہ 10 دفعہ توبہ کرتے وقت یہ پکی نیت ہو کہ اب نہیں کروں گا، یہ شرط ہے. اور یہ شرط کیسے سمجھی جائے گی
کہ ان سب راستوں واسطوں ذریعوں کو بھی چھوڑ دے جو گناہ کا ذریعہ بنے، کہ اب نہیں کروں گا، اب اس گلی سے بھی نہیں گزروں گا، اب اس کوچے سے بھی نہیں گزروں گا، ان باتوں کو بھی یاد نہیں کروں گا جو گناہ کا ذریعہ بنی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایسی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اللہ پاک نے اگلا پچھلا سب کچھ معاف کیا ہوا ہے، آپ بھی دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم بھی کم از کم صبح شام 100 مرتبہ استغفار کریں۔ اور اللہ پاک کو اپنی حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے بڑے محبوب ہیں۔ جب آدمی کہے سبحان اللہ، پاک ہے تیری ذات، الحمدللہ، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے زیادہ بڑا ہے، تو سب سے زیادہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، تو بڑا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کہ تیری ذات بے عیب ہے، بے کھوٹ ہے، اور تو سب سے زیادہ بڑا ہے۔ ہم کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، تیری طرف دیکھیں گے۔ اس کیفیت کے ساتھ صبح شام 100 مرتبہ سوئم کلمہ پڑھنا، اور کیسے وقت نکال کے توجہ دھیان یکسوئی سے۔ یہ ذکر کوئی ٹالم ٹولی کی چیز نہیں ہے کہ آفس جاتے جاتے گاڑی میں تسبیح پوری کر لیتا ہوں، فیکٹری جاتے جاتے بس میں تسبیحات پوری کر لیتا ہوں، یہ کوئی ٹالم ٹولی کی چیز نہیں ہے۔ کوئی چلتے چلتے فیکٹری جاتے روزانہ گاڑی میں ناشتہ بھی کرتا ہے، وہ تو بیٹھ کے کر کے جاتے ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر ہی بیچارہ ایسا رہ گیا جس کو چلتے چلتے کیا جائے۔ ہاں چلتے چلتے ہر وقت اللہ کا ذکر تو ضرور کرے، لیکن جو متعینہ اذکار ہیں اس کے لیے تو ایک جگہ وقت نکال کے توجہ دھیان سے یکسوئی سے بیٹھ کے، یکسوئی نہ ہوتی ہو تو منہ پہ رومال ڈال لیں کہ میں تم میرا رب ہو، تیسرا کوئی نہ۔ کہ جب آدمی وقت مقرر کر ذکر کرتا ہے تو جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک کو بندے کا انتظار ہوتا ہے، بندے کا انتظار، میرا بندہ میرے پاس آنے والا ہے۔ اور ایک بات میں آتا ہے کہ جب وہ وقت مقرر کر کے اپنے معمولات پورے کرتا ہے تو جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے عمل کے آنے کا وقت آ گیا، آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ جو وقت مقرر کرے تو ہم سب کر لیں گے نا انشاءاللہ، تو جو وقت مقرر کریں گے اس وقت میں کتنا ہی ضروری کام آ جائے اس کو مؤخر کر دیں، اس کو نہ کریں۔ یہ تو اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے، وقت مقرر۔ اور ایک تسبیح درود شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سامنے ہو، حضور کی محبت ہو، اور کتنی عجیب بات ہے کہ جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کو لے کے حضور کی خدمت میں جاتا ہے، اور جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی، اور جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ آج لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا بزرگوں کے قریب ہونے کا، کسی اور کے قریب ہونے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا اس کا کیا بتا دیا؟ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ حضور علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگا، زیادہ قریب۔ تو درود شریف کی کثرت اور صبح شام کی جتنی دعائیں ہیں ان کا اہتمام، اذکار مسنونہ کہ اس موقع پہ یہ کر لو، اس موقع پہ یہ کر لو، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لو، مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھ لو، سورہ سجدہ پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو، طلوع آفتاب ہو جائے تو بھائی اشراق کے نفل پڑھ لو۔ یہ مختلف اذکار ہیں نا، اذکار مسنونہ کہ اس موقع پہ یہ پڑھ لو، فلاں مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لو، فجر اور مغرب کے بعد 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لو۔ تو یہ سارے جتنے اذکار مسنونہ ہیں ان کا اہتمام۔ اور ایک ہے ادعیائے معصورہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں دعائیں مانگی ہیں ان الفاظ میں ہم دعاؤں کو مانگیں۔ تو ذکر میں 4 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت، اذکار مسنونہ، ادعیائے معصورہ اور تسبیحات، ان سب کا اہتمام۔ اور
ہر چیز کو سیکھ کے کرنے کا مزاج بنے، جیسے صحابہ کا تھا۔ صحابہ حضور کے پاس آتے